اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش کے سردار کئی بار یہ کوشش کر چکے تھے کہ ابی طالب کو ڈرائیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ انہوں نے یہ کوشش خود سے بھی کی تھی لیکن ناکام رہے تھے۔ تو اب وہ سوچنے لگے کیوں نہ ہم عدلے بدلے کی بنیاد پر کچھ معاملہ طے کر لیں، کچھ باتیں ہم چھوڑ دیں اور کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر راضی کر لیں۔ اور یہ اس پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور یہ ایک ایسی تجویز ہے کہ جس سے یہ ہوگا کہ ہمارے آپس کی جو لڑائی ہے، نا اتفاقی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، دشمنی مٹ جائے گی، مکہ میں امن اور سکون آ جائے گا، ہم سب پھر دوست بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 سال ہم سب مل کے ہمارے خداؤں یعنی لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں، اور 1 سال ہم سب مل کر تمہارے رحمان اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس سے نہ صرف مکہ میں سکون ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ یا تو ہم سچے دین پہ ہیں یا تمہارا دین سچا ہے۔ اگر ہمارا دین سچا ہے تو لات اور عزا کی عبادت کرنے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہم سب کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر تمہارا خدا سچا ہے تو جس سال ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں گے تو ہم سب کو فائدہ ہو جائے گا اور اس کی مہربانی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو اس طرح ہم بھی ہدایت پر ہوں گے، نہ تم محروم رہو گے فائدے سے نہ ہم، اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پس تم ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، وہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ کہو اے نادانو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں رہو گے، تو صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں بنو۔ قریش کے سردار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ نیا مشورہ دے کر چلے گئے تھے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ کافرون لاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ کافرون کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کافروں کو دیا جاتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کہو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اور کلیئر جواب ہے۔ قریش کے کافروں کو یہ جواب سن کر پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنی ازد شنوا۔ اس قبیلے کا ایک شخص جادو کے علاج میں ماہر تھا، اسے آسیب اتارنے کا بھی تجربہ تھا۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک شخصیت موجود ہے، اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ شاید ان پہ آسیب بھی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور میں ان کو شفا دوں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سن کر جیسے کھو سا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے یہ کلمات یعنی باتیں ایک بار پھر سنائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر یہی تمام باتیں سناتے ہیں. وہ پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر سنائیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اس کو یہ باتیں کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام زماد بن سلبہ ازدی ہے. میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں، شاعروں اور آسیب زدہ لوگوں کا کلام سنا ہے اور میری عمر اسی کام میں گزری ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا اعلیٰ کلام نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سمندر جیسی گہرائی ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دینے آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شفا دی ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ اسے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا موقع ملا. کیا خوش قسمتی ہے اس انسان کی. کاش کہ ہمیں حقیقی زندگی میں نہ صحیح خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.